نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم بلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد و ثنا کے بعد حسب معمول آج کی نشست میں تعلق زکوٰۃ سے ایک سوال اور اس کا فقہی اور شرعی جواب شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ یہ نمبر 2، کیا زکوٰۃ کو ہم تحفے اور گفٹ کی حیثیت سے دے سکتے ہیں؟ اس طرح کے زکوٰۃ دینے والے کی نیت اور انٹینشن زکوٰۃ کی ہے، لیکن وہ اس کو گفٹ کا نام دے رہا ہے۔ گفٹ، ہبہ، تحفہ اور ہدیہ اس نام سے وہ دیتا ہے اس شخص کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو کیا زکوٰۃ کو گفٹ اور ہبہ کا نام دینا اور اس نام سے زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا کہ یہ زکوٰۃ ہے، مال زکوٰۃ ہے، یہ نیسیسری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی نیت اور انٹینشن زکوٰۃ کی ہو۔ رہا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، شرعی اعتبار سے یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، زکوٰۃ کو آپ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور نام دے سکتے ہیں، اسے ہبہ کا نام دے سکتے ہیں، ہدیے کا نام دے سکتے ہیں، تحفے کا نام، یہاں تک کہ قرض کا نام بھی دے سکتے ہیں، گفٹ کا نام دے سکتے ہیں زکوٰۃ کو۔ یہاں نام کے تبدیل ہونے سے ریالٹی اور حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، نام کے تبدیل ہونے سے ریالٹی چینج نہیں ہوتی اس مقام پر۔ لیکن یہاں بھی جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ آپ زکوٰۃ کا نام نہ بھی دیں اس کو، بلکہ زکوٰۃ کو گفٹ اور مستحق زکوٰۃ کو گفٹ اور ہبہ کے نام سے زکوٰۃ دیں، ہو جائے گی، لیکن آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بہت خوددار، مستغنی، بے نیاز اور استغنا کے پیکر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو یہ بتا دیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے
تو باوجود یہ کہ وہ مستحق ہیں، وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، مجبور ہیں، وہ زکوٰۃ کا نام سن کر کتراتے ہیں، تو شریعت نے ان کی سہولت بھی رکھی اور ان کا لحاظ بھی رکھا، اور یہ بتایا کہ اگر آپ زکوٰۃ گفٹ کر دیں اور ہبہ کا نام دے دیں لیکن آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہو تو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ نام کے بدلنے سے اس کی جو حقیقت ہے زکوٰۃ ہونے کی وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ چنانچہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر مستند کتاب در مختار میں ہے ولا اعتبار للتسمیۃ، کہ زکوٰۃ میں نام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ نام خواہ زکوٰۃ کو کوئی سا بھی نام دیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نام کی۔ فلو سماہا قرضا او ہبۃ تجزیہ فی الاصح، سو نے زکوٰۃ کو نام دیا قرض کا یا پھر زکوٰۃ کو نام دیا ہبہ اور گفٹ کا، تب بھی اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ صحیح ترین قول کے مطابق اور صحیح ترین فقہی نقطہ نظر اور شرعی نقطہ نظر کے مطابق اس کی زکوٰۃ صحیح ہے، اور اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ بعض لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لینے سے کتراتے ہیں یا ان کو حیا محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ زکوٰۃ کسی بھی نام سے دیں، ضروری نہیں ہے زکوٰۃ، جیسے میں نے بتایا کہ لا اعتبار للتسمیہ، نام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار میں نے بتایا تھا کہ آپ کی نیت اور انٹینشن کا ہے، اس کی تفصیل ہم نے کل بتائی تھی کہ زکوٰۃ دیتے وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ قرض کے نام سے بھی آپ دے سکتے ہیں، لون کے نام سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن جس کو آپ دے رہے ہیں ان کو بولیں کہ یہ قرض ہے، لون ہے، اور پھر اگر اتفاق سے وہ واپس لوٹانا چاہیں تو اس وقت پھر اس کو وضاحت سے بتا دیں کہ دیکھیں تھا وہ مال زکوٰۃ لیکن میں نے آپ کو قرض کی نیت سے دیا تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ جو تو آپ لے لیں گے، بات نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ایسا کیا کہ زکوٰۃ اس نے قرض کی حیثیت سے کسی کو دی اور جس کو دی اس نے یہ سمجھا کہ یہ قرض ہے، اس نے واپس لوٹا دی اور آپ نے لے لی، تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر وہ واپس لوٹانا چاہیں کہ بھئی دیکھیں آپ نے قرض دیا تھا مجھے، تو اس وقت آپ وضاحت کر دیں اور اس کو بتا دیں کہ یہ تھا مال زکوٰۃ لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا اور اسے قرض کا نام دیا، اور پھر مسئلہ بھی بتا دیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شرعی مسائل کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، اور اس کے مطابق روزہ، زکوٰۃ، نماز اور جتنے احکام ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائیں اور شریعت اور سنت کے مطابق شب و روز کے اعمال کو گزارا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا